لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منه شربۃ ماء۔ او دنیا والو، اگر اللہ کی نظر میں مکھی کے ایک پر کے برابر، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی عزت ہوتی، اللہ اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی اگر عزت دیتا، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی شان و شوکت اللہ کی نظر میں ہوتی، تو ما سقى کافرا منه شربۃ ماء، تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ لیکن دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں، اس لیے پیو، کھاؤ، دوڑو، بدماشیاں کرو، جو کرنا ہو کرو، آخر مر کر جاؤ گے کہاں؟ آنا تو میرے ہی پاس ہے، تمہارا ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی پاس ہے۔ ٹی وی پر ہماری بیویاں کچھ بھی دیکھ رہی ہوں، سیریل، اب وہ ناچ رہی ہے، ناچے، جب چاہے تب ہٹا دے، ریموٹ کنٹرول تو آپ کی بیوی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے دبا دے اور وہ سکرین بدل جائے گی، وہ پردہ بدل جائے گا، دوسرا چینل لگ جائے گا۔ میرے بھائیوں، بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو، پیو شراب کتنی پی سکتے ہو، کھیلو جوا کتنا کھیل سکتے ہو، نمازوں سے بغاوت کرو کتنا کر سکتے ہو، جو چاہو کرو، لیکن جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو میرے ہی پاس، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، جاؤ گے کہاں؟ مولوی جرجیس نے دیکھا اندرا گاندھی کو 16 گولیاں اس کے باڈی گارڈ نے مار دی۔ اللہ، اس دیش کے تو پردھان منتری بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں تو میری جان کیا بچائیں گے؟ انڈیا میں تو موتیں آ رہی ہیں۔ جرجیس بھاگ کر انڈیا چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین پر گیا، اور پاکستان کی دھرتی نے پوچھا، جرجیس تم یہاں کیوں آئے ہو، انڈیا چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا راشٹرپتی مرتے ہیں، پردھان منتری مرتے ہیں، وہاں موتیں ہو رہی ہیں، اس لیے میں آیا ہوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ پاکستان کی سرزمین جواب دیتی ہے، تو نے بے نظیر بھٹو کی داستان نہیں سنی ہے، جنرل ضیاء الحق کی داستان تو نے نہیں سنی ہے، اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا گیا، جب مرا تو اس کی شکل تک نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ تو نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختے تار پہ لٹکتا ہوا نہیں سنا؟ ارے ادھر تو کم مرے انڈیا میں، پاکستان میں تو بھروسہ ہی نہیں ہے، یہاں کب کون کس کی گولی سے مار دیا جائے، پاکستان میں بھی تم محفوظ نہیں ہو۔ جرجیس عراق کی سرزمین پر گیا، عراق کی دھرتی نے کہا اگر یہاں زندگی کسی کو مل سکتی تھی تو صدام جیسے آدمی کو مل سکتی تھی، اس لیے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی نے جرأت کی ہے، اسی نے بہادری دکھائی ہے، لیکن موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا۔ جب پکڑا گیا تو بنکروں کے اندر پایا گیا، داڑھی بڑھ چکی تھی، مونچھیں بڑھ چکی تھی، شکل سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ عراق نے کہا تم سعودیہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری جان بچ جائے گی۔ جرجیس عراق کی سرزمین سے بھاگ کر سعودیہ کی سرزمین پر آتا ہے، سعودیہ کی سرزمین میں ریاض میں اترتا ہے۔ ریاض نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ انڈیا میں مرتے ہیں، پاکستان میں مرتے ہیں، عراق میں مرتے ہیں، ایران میں مرتے ہیں، یہاں اس لیے آئے کہ میری جان بچ جائے۔ ریاض کی سرزمین نے کہا یہاں پر بھی جان نہیں بچے گی، اس لیے کہ دیکھو شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے ہی نے مرڈر کر دیا، اس کے بھتیجے نے مار ڈالا، بعد میں اس کو بھی قتل کیا گیا۔ ہاں یہاں پر بھی بادشاہوں کا مرڈر ہوا، قتل ہوا۔ اگر تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو مکے میں چلے جاؤ، وہاں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، شاید وہاں جان بچ جائے۔ جرجیس مکے میں جاتا ہے، مکے کا نظارہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، جیسے اندر گھستا ہے اس کو طواف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی اس نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے تھے، ابھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی، ابھی دعا مانگی رہا تھا، ابھی صفا اور مروہ کے چکر لگا ہی رہا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اذان کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ جرجیس نماز پڑھنے لگا، خوش ہے، آج ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، یہاں میری جان بچے گی، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جرجیس نے جب ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا، امام حرم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے، کہتا الصلاۃ علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، آپ رکیے،
ان جنازوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جرجیس نے سب سے زیادہ جنازے مکے ہی میں دیکھے ہیں۔ ظہر میں جنازے کی آواز، عصر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مغرب میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، عشاء میں جنازے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، مغرب میں نماز جنازہ پڑھا جا رہا۔ اللہ، اتنی موتیں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں دیکھی۔ یا تو سب سے زیادہ ہر نماز میں 5-6 جنازے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تمہیں اپنی جان بچانا تو مدینے چلے جاؤ۔ مدینے جاتا ہوں، مدینے کی سرزمین پر ابھی عصر یا مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آواز آتی ہے کیوں آئے ہو؟ جان بچانے کے لیے۔ اگر اس ہستی دنیا میں کسی کی جان اگر بچی ہوتی تو آج یہ صاحب قبر موجود نہ ہوتا، آج اس روضہ اقدس کے اندر محمد رسول اللہ کی قبر نہ ہوتی۔ اس قبر کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس قبر میں موجود ہے۔ جرجیس، موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ حاشا کلا، نہیں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، لوگوں سے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ مولوی جرجیس مسکرایا، جب قیامت تک سارے مسائل کا حل موجود ہے تو موت کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ کتاب ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے کا بھی طریقہ بتائے گی۔ جرجیس نے بھی وضو بنایا اور قرآن لے کر بیٹھ گیا۔ نیت تو یہ تھی کہ زندگی بھر زندہ رہیں، کبھی موت نہ آئے، قرآن میں ایسی آیت مل جائے۔ لیکن جرجیس جب قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ نہیں جرجیس، موت سے بچنے کا کوئی راستہ قرآن میں بھی نہیں ہے۔ تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی رہو، موت تمہیں ادھر آ جائے گی، پکڑ کے رہے گی۔ چاہے پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکیوں میں چلے جاؤ، آسمان کی بلندیوں پر کمند ڈال دو، چاند پہ رہنے لگو یا سورج تک پہنچ جاؤ، کہکشاؤں تک پہنچ جاؤ، انترکش تک پہنچ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں تم جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگ نہیں سکتے، تم جہاں کھڑے ہو وہی موت تم سے ملاقات کرنے کے لیے وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں دوڑ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں آ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں تمہارا سفر کر رہی ہے، تمہارے پاس آ کر رہے گی، تمہیں اپنے شکنجے میں لے کر رہے گی، تم سے مل کر رہے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا، ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا، آپ نے ہم کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا، یہ ہے ملاقات۔ آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملاقات کرے گی۔ اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، یعنی موت تمہیں اپنی نظروں سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی اور تمہاری روح اس وقت نکلے گی۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ روح نکالنے والے فرشتے کو جب روح نکال رہا ہوگا وہ نکال کے لے جا رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب تمہاری روح نکلے گی، ہماری روح نکلے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے۔ روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے۔ آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے اور دیکھیے، سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے۔ روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت، یہاں سے کھینچ کر ٹخنے تک آتی ہے، پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پنڈلی تک آتی ہے، والساق بالساق،
پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرا جاتی ہیں اور نیچے کا دھڑ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پھر یہ روح کھینچتا ہے تو گھٹنے تک آ جاتی ہے, گھٹنے کے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. پھر روح کھینچتا ہے تو ران تک آ جاتی ہے, ران سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے. پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک آ جاتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. پھر روح حلق تک آ جاتی ہے, حلق تک آ جاتی ہے اور حلق سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. اور پھر حلق کے پاس آ کر جب روح کو کھینچتا ہے, روح نکالتا ہے, تو یہ روح آنکھ, ناک اور کان ان تینوں راستے سے باہر نکلتی ہے. اور جب ناک اور کان کے راستے سے نکلتے ہوئے آنکھوں تک پہنچتی ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے گا مرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت وہ روح نکالنے والے ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں یا عذاب کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں, میری روح کو جنت کے فرشتے لے رہے ہیں یا ملک الموت کے ہاتھوں سے میری روح کو جہنم کے فرشتے لے رہے ہیں. وہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں, جنت کے فرشتے. بہت آسان ہے. ہم لوگوں میں سے کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے, کتنوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی, کتنے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے, وہ اس دور سے گزر چکے ہیں, اب وہ دور ہمارا بھی آنے والا ہے, آپ کا آنے والا ہے, ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے. ہم نے اس موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے. بہت خوش اور مگن ہو چکے ہم لوگ, بہت. یہ جو آوازیں آ رہی ہیں, چاہے عورتوں کے پنڈال سے آ رہی ہو, چاہے بازار سے آ رہی ہو, یہاں جلسہ ہو رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث پڑھی جا رہی ہے, یہ یاد رکھیے گا یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں. آپ نے صبح سے لے کے شام تک ابھی جب سونے جائیں بستر پر تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے, اس کا حساب لیجئے گا. آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے, لیکن آج کا حساب لیجئے گا. آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں, کتنوں کو دھوکہ دیا ہے, کتنوں کو ناجائز ستایا ہے, کتنوں پر ظلم کیا ہے اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے, بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے, برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو بائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے. وہ اس ہوا میں ہے نہیں. یہ مت سوچئے گا کہ اس ہوا میں گھل گیا اور مل گیا اور چلا گیا, نہیں, وہ ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ ہے. اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے, ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے. اس چیز کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی. ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان. نوٹ کریے, ان احون اہل النار, سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا, یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے, اور اس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. بھیا اسٹیج پر چلنا بند کر دیجئے آپ لوگ, یہ ہل رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ گر جائے گا. بند کریے آپ اور اصول بدلیے. جس کو چاہے اسٹیج پہ بٹھا دیا, پینٹ شرٹ آئی ٹائی اور کھینی والے سب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بن گئے سب مودی کے باپ, اسٹیج پہ بیٹھ گئے, بہت عزت ہو گئی, اور یہاں بیٹھ کے دھم 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 اور کر رہے ہیں.
ان اهون اهل النار عذاب یوم القیامت، سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن. لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. چنگاری، کبھی بیڑی پیے ہو؟ ہاں وہ تو بہت لوگ ہوں گے ایسے. مولانا صاحب کسی کو کھڑا کر کے پوچھو کہے گا ہاں 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 مولانا صاحب غلطی ہو گئی آئندہ نہیں پیئیں گے، لیکن ابھی تو کہے گا ہاں پیتے ہیں. چنگاری دیکھی آپ نے؟ ایک آدھ چنگاری اٹھتی ہے. انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے، وہ تو بہت بڑا ہو گیا. آگ کی 2 چنگاری 2 پیروں کے نیچے، ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی. یہ کون آدمی ہوگا معلوم ہے؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور دنیا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. ہم لوگوں نے سب سے کم گناہ کیے ہیں، یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے. 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی، اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح. جیسے گوشت ابلتا ہے نا، ہانڈی میں آپ گوشت رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رکھ دیجئے، اس کے بعد دیکھیے ہو ہو آواز آتی ہے نا چولہے پر آواز. یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یرا انہ اشد عذابا، وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے. 2 چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا. لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب. یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا. اب اللہ جانے سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے؟ کون ہو؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے. یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا، لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں نام آئے ہیں. سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں اللہ کے نبی نے نام لیے ہیں. ان اشد عذابا یوم القیامت المصورون، آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے، جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے. کھل کر کیوں نہ کہہ دوں، جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے، اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کے اس کے پرچار کرتا ہے. ان اشد عذاب یوم القیامت، ان اشد الناس، سخت عذاب لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا المصورون، جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتے ہیں، جو دنیا میں تصویریں لیتے ہیں. لو بیٹا لو کھینچو. کیا ہو گیا؟ ویڈیو کر رہے ہو؟ یہ نہیں بن رہی ویڈیو. آئیے ابھی جرجی صاحب تقریر ختم کریں گے. مولانا صاحب ہو گئے جنت الفردوس کے مالک، بہت اچھا. اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، دیکھیے جرجی صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں. یہ چھوڑیے، اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے. جلسے کیوں کرواتے ہو؟ اگر یہ سخت بات سننے کے حق میں نہیں سننے کی طاقت نہیں ہے تو جلسے کرانا چھوڑ دو. 4.5 لاکھ مدرسے پورے ہندوستان کے اندر، 4.5 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء، 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان. کبھی محاسبہ کیا ہے؟ کبھی حساب لیا ہے؟ 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ مولانا، اور نمازیوں کا پرسنٹیج صرف 2%. ان 20 کروڑ مسلمانوں میں مسجدوں میں نماز کا پرسنٹ اگر جوڑو تو صرف 2%. جمعے میں 5% ہو جاتا ہے، رمضان میں تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ موسم آتا ہے. موسم ہے نا، آم کا موسم آیا تو آم، موسم گیا تو آم، پتہ نہیں چلتا ہے. ایسے ہی موسمی مسلمانوں کو آپ جانتے ہو کون ہیں؟ جو رمضان کے موسم میں نماز پڑھتے ہیں. موسم گیا تو آم اور
فروٹ کی طرح یہ بھی بیچارے مسجدوں سے غائب ہو جاتے ہیں. کبھی محاسبہ کرا. غصہ آ رہا نا, آنا چاہیے. غصہ زندوں کو آتا ہے, مردوں کو نہیں آتا. آنا چاہیے. اس بات پر نہیں آنا چاہیے کہ NRC لاگو ہوگی کیا ہوگا. اس بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک آدمی اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا. نہیں آنا چاہیے. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بار الہ تو نے اسلام کو ایسے گندے لوگوں سے محفوظ کر لیا ہے. اس پر غصہ آنے کی ضرورت نہیں. قرآن سے 26 آیتیں بدلنے چلا تھا, اللہ نے دکھا دیا جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اسی طریقے سے بدلے گا. دنیا میں اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہندوستان میں جو ہوا ہے, چلا تھا قرآن بدلنے, اللہ نے اسی کو بدل دیا. لے یہ ہے تیرا انجام. تو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیے. میں تو اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بار الہ بہت اچھا ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے. پہلے مسلم بن کر جب اسلام کے خلاف بولتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی, اب غیر مسلم بن کر بولے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس لیے کہ اسلام کو تو 14 سال سے برابر دشمن غیروں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن نہیں پہنچا پائے. تو اب یہ کیا کر لے گا؟ نہ 3 میں نہ 13 میں کیا کر لے گا؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. غصہ اس بات پر نہیں آنا چاہیے. غصہ اس بات پر آنا چاہیے کہ آپ نے حساب کیا لیا ہے, حساب کیا دیا ہے. حساب زندوں سے لیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. آپ مدرسے کا کمیٹی ہے, حساب لیجئے. ہم جو چندہ دیتے ہیں بتائیے کہاں خرچ کرتے ہو, کہاں لگاتے ہو, بچوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے. یہ حساب لینے کی ذمہ داری آپ دیتے ہیں تو آپ لیجئے اس کا حساب. مدرسے والوں کو حساب دینے میں شکایت نہیں ہونی چاہیے. تم کون ہوتے ہو حساب لینے والے؟ حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین بنائے گئے اور منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے لگے, جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا, ایک نوجوان مجمع میں کھڑا ہو گیا, کہنے لگا عمر خطبہ نہیں دینے دوں گا. کہا کیوں؟ پہلے یہ بتاؤ آج نیا کرتا پہن کر آئے ہو, یہ نئی قمیص پہن کے آئے ہو, یہ نئی قمیص تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ تمہاری تنخواہ تو بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ اس میں تم نیا کپڑا سلا سکو. آج یہ نئی چادر تمہارے جسم پر میں دیکھ رہا ہوں, یہ کرتا یہ قمیص تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا, میرا بیٹا دے گا. اے میرے بیٹے اٹھو اور جواب دو کہ یہ نئی قمیص نیا کرتا کہاں سے آیا. بیٹا اٹھتا ہے اور جواب دیتا ہے, اے لوگوں سنو, بیت المال میں بہت سی چادریں آئی ہوئی تھیں اور ان چادروں میں سب کو مسلمانوں میں بٹنا تھا. تو وہ چادریں جب بٹی تو سب کو ایک ایک چادر ملی. میرے باپ کو بھی اس میں چادر ملی, سب کو ایک ایک چادر دی گئی. میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی. اسی چادر کی انہوں نے قمیص بنا لی. حضرت عمر نے کہا نوجوان کیا اب میں خطبہ دے سکتا ہوں؟ تم نے میری صفائی میرے بیٹے کی طرف سے سن لی, اب جواب دے, اب میں خطبہ شروع کروں؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اب تو میں اور الجھ گیا ہوں. کہا ایک ایک چادر سب کو ملی, مجھے بھی تو ملی تھی. میں درزی کے پاس گیا, اس ایک چادر میں میری قمیص نہیں بنی. تم تو ہم سے ڈبل ہو, تم تو موٹے تازے ہو, تندرست ہو, ہٹے کھٹے ہو. ہم تو 5 فٹ کے, تم 6 فٹ سے بھی اونچے ہو, پھر تمہاری قمیص کیسے بن گئی؟ حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو. حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے لوگوں اور اے حساب لینے والے تو بھی سن, میرے باپ کو ایک چادر ملی تھی, مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی, سب کو ایک ایک چادر دی گئی, اس میں میرا بھی حق تھا, مجھے بھی ایک چادر دی گئی. میں نے اپنے باپ کی قمیص میں کئی جوڑ لگے ہوئے دیکھے, پیبند لگے ہوئے دیکھے, تو مجھے اپنے باپ کی قمیص پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ میرے باپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے. تو میں نے اپنے باپ کو اپنی بھی چادر دے دی, اپنی چادر اور میری چادر دونوں چادریں ملا کر میرے باپ نے قمیص بنا لی. حضرت عمر نے کہا نوجوان اب کیا کہتے ہو, اب میں خطبہ دوں؟ وہ نوجوان بیٹھ گیا, امیر المومنین
اب آپ خطبہ دیجئے. اللہ کی قسم مجھے فخر ہے کہ میرا امیر ایسا ہے کہ جس نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے, جس نے ایک پیسے کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے, کپڑے کے ایک تار کی بھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. اب آپ خطبہ دیجئے. میں نے یہ سب کے سامنے اس لیے پوچھا تاکہ آپ کی صفائی سب کے سامنے آ جائے. میرے بھائیوں, سب کے سامنے اس آدمی نے پوچھا, حساب لیا, اور عمر فاروق نے سب کے سامنے حساب دیا. حساب زندوں سے لیا جاتا ہے, مردوں سے نہیں. مردے تو مر گئے, وہ اپنے کرم جو کیا ہے اس کے حق وہ بھگتے. اچھا کیا تو اچھا, برا کیا تو برا, لیکن زندوں سے حساب لیا جاتا ہے. آپ زندہ قوم ہیں, محاسبہ کریے. محاسبہ 20 کروڑ میں نے کم بتائے. اس بھارت میں مسلمان ہیں 30 کروڑ سے زیادہ, مدرسے ہیں 4 لاکھ سے زیادہ, علماء ہیں 50 لاکھ سے زیادہ. لیکن اتنے مدرسے ہونے کے بعد, اتنے عالم ہونے کے بعد, اتنے مسلمان ہونے کے بعد, مسجدوں میں ان مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا پرسنٹ ہے صرف 2%. میرے بھائیوں, یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے, یہ 98% مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا؟ کبھی آپ جو سماج اور سوسائٹی کے اندر پنچایتیں بٹھا لیتے ہو, جو ظلم کرتے ہو, بھرے مجمع میں کہتا ہوں, اگر میری بات غلط ہو تو بتاؤ, آج ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک لڑکی باقاعدہ پنچایت میں کہتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ میں 1 سال سے رہ رہی ہوں, 2 سال سے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے, اب یہ شادی نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ, لہذا شادی کروائیے. اور وہ لڑکا شادی سے جب منع کرتا ہے تو پنچ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ تم رہتے تھے کہ ہاں یہ بھی راضی تھی, میں نے ایسا کیا, تو کیا ہوا؟ اب پنچایت فیصلہ کیا کرتی ہے, 5 لاکھ روپیہ تم دو, یا تو شادی کرو, اور شادی نہیں کر رہے ہو تو لڑکے سے 5 لاکھ, 2 لاکھ, 1 لاکھ روپیہ لے کر لڑکی کو دیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اپنا گھر بسا لو. بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور یہ پنچایت میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ نہیں کیے جاتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے, لڑکا کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا, سماج سوسائٹی میں برائی ہوئی, بلایا گیا, لڑکا لڑکی کو لے کے آ گیا, پنچایت بیٹھتی ہے, اور پنچایت میں یہ لڑکی کا باپ روتا ہے, اب میری لڑکی کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی. پنچایت بیٹھتی ہے اور پنچ فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے. صاحب شادی نہیں کریں گے, میرے گھر والے تیار نہیں, لائیے 2 لاکھ روپے دو, اور لڑکی کو دے دیا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی اپنی مرضی سے جب بھاگی ہے, لڑکا بھی اپنی مرضی سے بھاگا ہے, پنچایت بیٹھی ہے, سزا لڑکے کو ہی کیوں مل رہی ہے؟ اس سے 2 لاکھ روپیہ لے کر پھر اسی لڑکی کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب غلطی دونوں کی تھی تو سزا دونوں کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ایک طرفہ سزا کا کیا تماشا ہے یہ مجھے بتائیے. یہ آپ کی سزا کیا شرعی سزا ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے مطابق سزا ہے؟ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کے معاملے میں لڑکی زیادہ غلط ہوتی ہے, لڑکا کم. لڑکی کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے اور لڑکے کی طرف سے کم, کیونکہ قرآن نے کہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما, زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والا لڑکا, ان دونوں کو 100 کوڑے مارو. اللہ نے پہلے لڑکی کہا ہے, بعد میں لڑکا کہا ہے, کیونکہ زنا کی شروعات اور زنا کی ہمت اور زنا کے لیے اکسانا لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتا ہے. لڑکا ٹھیک ہے بھگا رہا تھا, لیکن لڑکی اگر بھاگنے کا اشارہ نہ کرتی تو کبھی زندگی کے اندر لڑکا اس لڑکی کو بھگا نہیں سکتا تھا. میرے بھائیوں, پھر لڑکی کو سزا نہ دی جائے اور پیسہ لے کر جرمانہ لڑکی کو دے دیا جائے. شرم آنی چاہیے ایسے پنچوں کو, اور شرم آنی چاہیے ایسی پنچایت کو جو بالکل دوگلا, نالائق اور اخلاق سے گرا ہوا فیصلہ کرتے ہیں. تمہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہوگا. بھاگ رہی لڑکی, صاحب منہ کالا ہو گیا ہے, کیوں بھاگی؟ صاحب چلی گئی. اس کا مطلب باپ کی غلطی تھی. کیوں دیا تھا تو نے اپنی لڑکی کو اینڈرائڈ موبائل؟ کیوں چلاتی تھی واٹس ایپ؟ کیوں چلاتی تھی میسنجر؟ کیوں چلاتی تھی فیس بک؟ موبائل تو نے لا کر دیا ہے نا. یا چوری چھپے لڑکی موبائل چلا رہی ہو, گھر میں لڑکی کی اماں تک کو پتہ نہ ہو, سب ملی ہوئی ہوتی ہیں, اماں بھی بٹیا سے ملی ہوتی ہے. اس موقع پر وہ سیریل یاد آتا ہے, بیٹی بھی کبھی ماں بھی کبھی بیٹی تھی. ہم ساس بھی کبھی بہو نہیں کہیں گے. آج بیٹی جو کر رہی ہے, ماں جانتی ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے, کیوں ماں بھی کبھی کسی کی بیٹی تھی. سردیوں کے لیے تو لڑکیاں دعا مانگتی اللہ جلدی سردیاں آئیں. کیوں معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ
गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा। अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें, अभी कुछ दिन देखिए, अभी अगर अब फिर ये बदलती है 2024 में, अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है, अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा, मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। और प्लानिंग कहां से हो रही है मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इन यूट्यूबर वालों ने हमें नाम लेने के लायक नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। इन कमीनों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मना करने के बावजूद आज फिर दिया है, आज फिर दिया है इन्होंने। आज तो हद ही कर दी, आज तो वो खतने के लिए वो हिस्सा भी बना के डाल दिया है। कयामत के दिन मैं तुम्हारा गरीबान पकड़ूंगा, अल्लाह की कसम मैं इस स्टेज से कह रहा हूं कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिसने भी ये हरकत की है मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने ये हरकत की है, मैं माफ नहीं करूंगा। और कर लो 15 दिन और 20 दिन, उसके बाद तुम्हारा पत्ता बिल्कुल साफ। क्योंकि हमने अब शर्त लगाना शुरू कर दी कि जहां चैनल वाले आएंगे वहां मैं नहीं आऊंगा। साफ तौर पर शर्त लगा दी। और 13 फरवरी को प्रोग्राम है मेरा, इसी जगह है ना भाटोल में। मैं उसके लिए आज ही कह के जा रहा हूं, अगर एक भी यूट्यूबर वाला आया तो मेरी बात फिर सुन लीजिए, मैं एक भी नहीं मैं नहीं आऊंगा। मैं आज ही मना कर दे रहा हूं कि एक भी चैनल नहीं आना चाहिए, एक भी चैनल। इसकी शुरुआत में इस जलसे से कर रहा हूं। तुम यहां मस्त हो, यूपी में मेरे ऊपर पाबंदी लग गई, तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं तकरीर नहीं कर सकता हूं। मेरे घर नोटिस पहुंच गया है, ये तुम्हारे हरकत से नहीं, तुम्हारे हरामी पने से मैं गाली दे रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे हरामी पने से। इससे बड़ी गाली दे रहा हूं तुम्हारे सुअर पने से। मैं इस लायक हो गया हूं। 13 फरवरी को सुन लें आप लोग सब, मैं यहां से कह के जा रहा हूं कि एक भी नहीं आना चाहिए। और मैं पहले ही पता लगा लूंगा जहां भी रहूंगा कि वीडियो बन रही कि नहीं। अगर जहां भी मैं रहूंगा किसी भी होटल में, सुन लूंगा ये आए हैं, मैं वहीं से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। मैं आज कह दे रहा हूं, बिल्कुल साफ कह दे रहा हूं। और कल जहां जलसा होगा उधर भी बोलूंगा, परसों हर जगह भी मैं ये बोलूंगा। अब तक जहां इश्तिहार छप गए वहां तक तो चल रहा मामला, लेकिन आगे अब ये मामला नहीं चलने दूंगा मैं। इन लोगों ने मना करने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी है। तुम्हारे पास बैलेंस आना चाहिए, बस दूसरा जेल की सलाखों में चला जाए। तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारी माँ का क्या जा रहा है। जो कुछ बिगड़ रहा मेरा बिगड़ रहा है। रो रही मेरी बाप, हार्ट अटैक का बीमार है मेरा बाप। तुम्हारे बाप का और तुम्हारी माँ का क्या जा रहा है। तुम्हें तो बैंक बैलेंस मिल रहे हैं। 13 फरवरी को एक भी चैनल वाला हमें नहीं देखना चाहिए। जिसको मैं चाहूंगा उसको मैं बुलाऊंगा, मैं अपने चैनल को बुलाऊंगा। मैं जो चाहूंगा अपनी मर्जी से कटिंग करके उसमें दूंगा, मैं उसको रखूंगा। ये याद रखिएगा, 13 फरवरी जो यहां प्रोग्राम है बिल्कुल नहीं। 12 वाले को मैं फोन कर दूंगा, 10-11 वालों को सबको मैं फोन करके अब मना कर दूंगा। एक भी चैनल वाला अगर दिखाई दिया तो हम नहीं आएंगे। ये देख रहे हैं आप गुंजे, ये आप इसको कम मत समझिए। रेजिस होते हैं, किसी दिन अगर फट गया तो पूरे उसमें आग लगेगी। ये रेजिस है, ये बहुत खतरनाक चीज है जो आप समझ नहीं रहे हैं, जो माइक में लगा देते हैं। और इन बेचारे जलसे वालों को बड़ा रहम आ जाता है, बेचारे चलो कर रहे हैं। ये रहम के लायक नहीं है, ये ट्यूबर रहम के लायक नहीं है।
جب انہوں نے منع کرنے کے باوجود میری بات نہیں مانی تو اب رحم کے لائق نہیں رہ گئے یہ. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت رحمان اور رحیم ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم بنائی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان پر رحم نہیں کیا جا سکتا. یہ یوٹیوبر اسی لائق ہے. اس سے زیادہ بھی اور کیا بولیں. ایک آدمی کو کسی نے فون کر کے کہا ایسا کیوں ڈال رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے سبھی ڈال رہے ہیں تو میں کیوں پیچھے رہوں. واہ صاحب، سب معلوم ہے، ایک ایک چیز مجھ تک پہنچتی ہے، ایک ایک چیز میں برابر نظریں رکھے ہوئے ہوں یوٹیوب پر. وہ سب چینل والے میری نظروں میں ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. تمہاری نظروں میں کسی کی عزت پیاری نہیں ہے. منع کرنے کے باوجود بتائیے وہ ختنہ تک بنا دیا. وہ لنگ مشین، ہم مشین بول رہے ہیں، بجائے وہ لنگ بنا دے رہا اس میں اور یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے. عورتیں بھی ہماری تقریریں سنتی ہیں. تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے بے غیرت؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ تو ایسی چیز اس میں بنا کے ڈال رہا ہے کہ لڑکیاں بھی ہماری تقریریں سنتی ہیں، وہ دیکھ کے شرما جائیں. لگتا ہے ایسا کام وہی کر سکتا ہے جس کے گھر میں بہن نہ ہو، جس کے گھر میں بیٹی نہ ہو. اتنا خطرناک سننے کے بعد بھی اگر تیرا کلیجہ نہ پسیجے اور تیرا دل موم نہ ہو تو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. ایسے یوٹیوبر آپ ہی رہنے دو. اب ان کا علاج کر دیا میں نے. آج ہم ایسی چیزیں بول ہی نہیں رہے، کیا ڈالیں گے یہ. تو میرے بھائیوں، لیکن جو چیز میں بولنا چاہتا تھا وہ بول نہیں پا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ بولنے نہیں دے رہے ہیں. اس لیے 13 فروری کو یاد رکھیے گا، شروعات آپ کی یہاں سے ہونی چاہیے. مجھے ایک بھی یوٹیوبر دیکھنا نہیں چاہیے. تو میرے بھائیوں، میں بات بہت آگے کی طرف لے گیا اور بڑھ گیا. تو میں کہہ یہ رہا تھا، کہاں سے بات کٹ گئی تھی؟ کسی کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا تھا؟ سب سو رہے تھے؟ کیا لڑکی کا میٹر؟ تو چھوٹا تجھے کیسے معلوم لڑکی کا میٹر؟ دیکھو اتنا سا رکھا تھا لڑکی کا میٹر. کیا کہہ رہا تھا؟ ارے چھوڑیے دھرم پریورتن. تو میرے بھائیو، سب سے سخت عذاب اس آدمی کو ہوگا. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، تصویر بنانے والوں کو. تو میں بھائیو یہاں سے آپ بات کو رکھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں اور اس چیز کی قدر کیجئے. اور یاد رکھیے یہ کرامن کاتبین ہمارے ایک ایک حرکت کو لکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو سب کو اس کا حساب کتاب دینا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. میں کہہ یہ رہا تھا کہ حساب کتنا کیا ہے. بیٹا صحیح بن رہی ویڈیو، گھبراؤ نہیں. تمہارے چینل میں آج 80,000 روپے آئے گا اس مہینے کا. اس کو ابھی پوچھو میں کیا کہہ رہا تھا تو نہیں معلوم ہے اس کو، لیکن یہ دیکھنے آیا کہ صحیح بن رہی کہ نہیں ویڈیو. اتنا ڈانٹنے کے بعد بھی حرامی پنا دیکھیے آپ اور سور پنا دیکھیے. یہ حال ہے ان کا. سوچیے آپ، مجھے پرانی والی عادت پہ آنا پڑ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا عمر بڑھ گئی، اب اپنے اندر سنجیدگی لاؤ، لیکن آپ لوگوں نے لانے نہیں دیا. ابھی بھی دیکھ رہا صحیح بن رہی کہ نہیں بن رہی ہے. شرم آنی چاہیے، شرم. تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہی رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو ایک احساس پیدا ہونا چاہیے. 4 لاکھ مدرسے، یہاں سے میری بات کٹ ہوئی تھی. پرسنٹ کتنا؟ 2%. علماء 50 لاکھ، مسلمان 30 کروڑ. حیثیت کیا؟ پرسنٹیج کتنے نمازی 2. 98% کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے 98% کیا کر رہے ہیں؟ غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. آپ کو غصہ آنا چاہیے. میں نہیں کہتا ہوں غصہ نہیں آئے، مجھے غصہ آ رہا ہے نا. غصے کو پالو، غصے کو پروان چڑھاؤ. غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں. لیکن یہ غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے جس نے دھرم پریورتن کر لیا. غصہ آپ کو اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. نہیں، غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیوی نے صبح فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے. نہیں پڑھی ہے تو غصہ آنا چاہیے. آپ کا بیٹا 10 سال سے بڑا ہے، نماز پڑھنے نہیں گیا، بستر پہ سو رہا ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے. نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس بات پہ غصہ آنا چاہیے آپ کو. آپ کا بیٹا شراب پی کر گھر میں آیا، آپ کو غصہ آنا چاہیے. ایسا کیوں کیا؟
آپ غصے کو پالیے، پروان چڑھائیے اور بچوں کو پڑھائیے اور لکھائیے، کیونکہ پڑھانے اور لکھانے کے ساتھ ہی آپ ایک اچھا انسان بنا سکتے ہو اپنے بچوں کو۔ تو میرے بھائیوں، غصہ زندوں کو آتا ہے، مردوں کو نہیں۔ آپ غصہ، لیکن غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں آپ کو آنا چاہیے، ہر جگہ غصہ نہیں۔ مجھے جائز بات پہ غصہ آیا، یہاں غصہ آنا چاہیے۔ آپ کو بھی جائز باتوں پہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، اور غصے کا تو حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے جب غصہ آتا تھا تو حتی احمرت عیناہ، آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو جب غصہ آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے انار کا جوس کسی نے محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں ڈال دیا ہے، اتنی لال ہو جاتی تھی آنکھیں۔ حضرت عمر نے حساب دیا، آپ بھی حساب دینا سیکھیے۔